بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اس علاقے میں میں نے اپنا جو ہے سیاسی جو سپیس ہے کس طرح سے حاصل کی، میں مقام اور مرتبے کی بات نہیں کروں گا، تو اس حوالے سے بتانا ضروری ہے کہ یہ حلقہ بیسکلی ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، دوسرے نمبر پہ میں نے ایز ورکر یہاں پہ 1985 سے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کام کرتا تھا۔ ظاہر ہے جس طرح سے عام لوگ پہلے یہاں سے الیکشن لڑتے تھے تو ہم ان لوگوں کے جو جب جلسے ہوتے تھے تو ان کے لیے کرسیوں کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، سٹیج کو اور ان کے جو ہے وہ لگانا، کیا اسے کہتے ہیں، بینرز وغیرہ، اشتہار وغیرہ اپنے ہاتھوں سے لگاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایز اے ورکر۔ اور جب ایز ورکر آپ کام کرتے ہیں اور آپ میں خلوص اور جذبہ ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس پارٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے سپیس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر 2012 میں میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالی مقام اور مرتبہ دیں گے، جہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں اور پنجاب میں ہم کوئی 10 سے 15% ٹکٹیں جو ہیں وہ ہم اوورسیز پاکستانی کو دیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مجھے 2013 کے الیکشن میں ٹکٹ دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے یہاں سے بے مثال کامیابی عطا کی اور میں نے تقریباً 20,000 ووٹوں سے اپنے مد مقابل کو شکست دی۔ حالانکہ میرا زیادہ وقت جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں گزرا تھا، لیکن جب بھی الیکشن ہوتے تھے تو میں الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتے ہی یہاں پہ ہوتا تھا جب میں ایک ورکر تھا۔ حالانکہ ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا دبئی میں بزنس تھا، لیکن وہ مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں اپنے نظریات کے مطابق پارٹی کو اور امیدوار کو جو ہے وہ سپورٹ کروں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اسی حساب سے نا کامیابی بھی عطا کی اور لوگوں میں جو ہے میرا مقام اور جو احترام ہے وہ پیدا کیا، اور الحمدللہ اس طرح سے میں نے جو پرانے بڑے یہاں سے کامیاب ہونے والے سیاستدان تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا۔ اور عزت نوازنے کی وجہ یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے سیاسی میدان کھلا نہیں چھوڑا۔ جی الحمدللہ، آپ نے اس کو بالکل اویل کیا ہے۔ اس کے پیچھے جو آپ کی سوچ تھی وہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جذبہ لے کے، کئی قسم کے جذبے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کسی بندے میں یہ ہوتا ہے کہ جذبہ کہ میں جی دنیا کا امیر آدمی بن جاؤں، کسی کی خواہش ہوتی ہے اس کے دل میں یہ جذبہ موجزن رہتا ہے کہ میری زمینیں بہت زیادہ ہو جائیں سیاست میں آ کے، لیکن میرے اندر سیاست میں آنے کا جو جذبہ تھا وہ ایک ہی تھا، مقصد بھی ایک ہی تھا کہ میں عوام کے لیے کچھ کر سکوں، اور عام آدمی جن کی رسائی جو ہے کسی ایم این اے ایم پی اے تک یا وزیر تک نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے ترستے رہتے ہیں کہ ہماری ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ میٹنگ ہو، ملاقات ہو اور ہم ان کو اپنے مسائل بیان کر سکیں، تو پہلی دفعہ اس حلقے میں نے یہ متعارف کروایا سلسلہ کہ مجھے کوئی بھی عام آدمی، خاص آدمی، کاشتکار، غیر کاشتکار، زمیندار، جاگیردار، سارے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ مل لیتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور جذبہ یہ تھا کہ ان کی خدمت کروں، ان کے مسائل سنوں اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنی تمام جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہوں میں ان کو استعمال کروں، اور میں اس میں الحمدللہ کافی حد تک کامیاب رہا، اور جس میں میرے بڑے بڑے منصوبے جو جیسے کینال ایکسپریس وے ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، میں اور نور المین مینگل صاحب، یہ ہمارا بڑی جدوجہد والا منصوبہ ہے اور کامیاب ترین منصوبہ ہے، اس میں رانا صاحب کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو کینال ایکسپریس ہے یہ مکمل طور پہ میرے حلقے میں ہی ہے، اور اسی طرح سے یہ کینال ایکسپریس وے سے چک جھمرا کو جو ڈوول کیریج وے ہے الحمدللہ یہ بھی میں نے مکمل کروایا۔ اسی طرح سے فیصل آباد سے لے کے سائیاں والا براستہ چک جھمرا ڈوول کیریج وے تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ میں نے 2017 میں منظور کروایا، پھر اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اسی طرح سے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے یہ صرف 50 بیڈ کا تھا، جسے میں نے 150 بیڈ کے لیے اپروو کروایا اور پھر بلڈنگز مکمل ہو گئیں۔ اسی طرح سے ڈگری کالج کا اجرا، وہاں پہ کلاسوں کا اجرا، بسوں، خاص طور پہ جو ہمارا بچیوں کا
ڈگری کالج تھا، بسیں نہیں تھیں قریبی دیہات سے تاکہ وہ ان کو کنوینس دستیاب ہو اور بچیاں بسوں کے ذریعے آ سکیں، وہ چیزیں دستیاب نہیں تھیں۔ تو میں نے الحمدللہ ان کے لیے بسوں کا بھی ارینج کروایا۔ اسی طرح سے 1122 جو ہے، اسی طرح سے اسپورٹس اسٹیڈیم میں نے بنوائے، پھر اسپورٹس کمپلیکس انڈور گیمز کے لیے۔ تو اسی طرح سے کارپیٹ سڑکیں جو دیہات میں تصور نہیں تھا، تو یہ منصوبہ جناب شہباشی صاحب لے کر آئے، اور الحمدللہ وہ بھی کئی کلومیٹر کا منصوبہ مختلف دیہات سے کارپیٹ سڑکیں جو ہیں وہ گزاریں۔ تو سکول جو ہیں ان کو اپ گریڈ کروایا، اور ان کی بلڈنگ جو ہے نئی وہ تعمیر کروائیں۔ بے شمار منصوبے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا جذبہ کس چیز کا ہے؟ خدمت کا جذبہ، جو آپ نے سوال کیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ نے آپ کے جو کمنٹس ہیں کہ میں نے ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بے مثال کامیابی حاصل کی، جی الحمدللہ، اور اسی تناظر میں آپ نے ماشاءاللہ بے مثال طریقے سے کام بھی کیا اور عوام کو بھلائی کی بہت سہولتیں میسر کی۔ جی آپ یہ سمجھیں بے مثال کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ووٹر حضرات ہیں جی اس کا وہ کیا ہے، یعنی کہ ان کی کیٹیگری کیا تھی؟ وہ غریب زیادہ آپ کے سامنے زیادہ آئے یا عمرہ زیادہ سامنے آئے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ووٹوں کی اگر اکثریت دیکھی جائے تو وہ عام عوام جو ہے نا ان کی ہے، لیکن الحمدللہ مختلف دیہات کے جو نمبرداران ہیں یا سابق چیئرمین حضرات ہیں، زکوٰۃ کمیٹیوں کے چیئرمین حضرات ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، تو ہر گاؤں سے وہ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ آدمی کہاں سے آیا، کیسے آیا، لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ وہ ملے تو انہوں نے میرا اخلاق، پیار، محبت دیکھی، اس سے متاثر ہوئے۔ 2013 میں جو لوگ میرے ساتھ منسلک ہوئے تھے سیاسی طور پہ، اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ لوگ آج بھی میرے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں مہربانی ہے، اور یہ اللہ کا مجھ پہ خاص کرم ہے۔ اور اسی طرح سے جو غیر کاشتکار ہیں یا غریب لوگ ہیں، عام مزدور ہیں، کسان ہیں، تو ان کی محبت بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے 2013 میں تھی۔ تو یہاں پہ یہ تفریق نہیں ہے کہ بڑا جاگیردار یا بڑا زمیندار یا کسی پنڈ کا، جس طرح سے ایک تصور ہوتا ہے چودھری ٹائپ لوگوں کا، وہ سارے چودھری بھی، وہ جاگیردار بھی، اول تو ہمارے حلقے میں جاگیردار کوئی ہے نہیں، لیکن وہ سارے چودھری حضرات بھی اور نمبردار حضرات بھی اور باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ مجھے پسند کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ مجھے حاصل تھا اور حاصل ہے۔ حالیہ الیکشن جو ہوا ہے اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی۔ جی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آزاد صاحب نے بڑا سیاسی پتہ کھیلا کہ کہتے ہیں ناکچنے چبھار ہوئی، یہ کیا اصل بات کیا تھی؟ نہیں، اس میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ 100% غلط ہے۔ جب مجھے پارٹی کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آزاد صاحب آپ نے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے آپ نے ان کی حمایت کرنی ہے، تو شروع میں ورکرز جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، لوگ حلقے کے بڑے پریشان تھے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے کل وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا تو آج اس کے پاس نون کا ٹکٹ ہے، تو سپورٹ اس کی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لوگوں نے مجھے بڑا کہا کہ آپ جی آزاد امیدوار کے طور پہ آ جائیں، تو نہ تو ہم اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس کو یہ چھوڑ کے آیا ہے، اور نہ ہی ہم اسے ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے سب اپنے ساتھیوں کو، اپنے سپورٹرز، ووٹرز اور پارٹی کے جو عہدیداران اور کارکنان تھے ان کی میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے انہیں یہ کہا کہ ہم نے اس امیدوار کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمیں حکم کس شخصیت نے دیا تھا، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، تو اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ تو پھر شکر الحمدللہ سارے کارکن جو تھے، میں خود اس امیدوار کے ساتھ جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، ہم ڈور ٹو ڈور گئے۔ ہم چک جمرہ شہر بہت بڑا شہر ہے، تحصیل ہے، تو اس کے بھی ہر دکاندار کے پاس ہم لوگ گئے اور ان سے درخواست کی۔ لوگ رد عمل کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دینے، جب ہم ایکسپلین کرتے تھے تو تب وہ راضی ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی ایک غصہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے موجود تھا، یا اس 4 سالہ دور میں جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اس وجہ سے امیدوار کو کافی جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، پارٹی کو سامنا کرنا پڑا، پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا ہی نکلنا تھا۔ لیکن ہم اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم نے اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جس کو ٹکٹ ملا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کو کامیاب کروانا ہے۔ ہم نے کوششیں کی لیکن ہم اپنی کوششوں میں ناکام رہے، لیکن ان میں یہ قصور ہمارا نہیں ہے،
ان کینڈیڈیٹ کا قصور تھا کہ انہوں نے پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے جو کچھ کیا تھا وہ عوام کو جو تھا، جو 4 سال میں عوام نے سلوک دیکھا تھا، اس کا رد عمل تھا۔ اچھا سر، دوبارہ پھر الیکشن آنے والا ہے، آپ کو ٹکٹ بھی پارٹی کی طرف سے دیا جائے گا، کیا آپ کے پروجیکٹ ہے، کیا آپ کی پلاننگس ہے آپ کے عوام کے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے اب جب موقع دینا ہے ہمیں کامیابی کی صورت میں، تو میرے سامنے جو منصوبے ہیں ان میں ایک بڑا منصوبہ یہ ہے کہ چک جھمرہ میں تقریباً کوئی سٹاپ تو 1 یا 2 گاڑیوں کے ہیں، لیکن چک جھمرہ کا جو فاٹک ہے وہ تقریباً فاٹک بند رہتا ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے، تو عوام جو ہے نا بڑے مشکلات میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے انڈر پاس یا فلائی اوور، یہ پہلا منصوبہ انشاءاللہ العزیز میں یہ کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے پینے کا صاف پانی چک جھمرہ شہر کے حوالے سے، تو وہ ساری سیوریج لائنیں بہت پرانی پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے 2018 میں جو بجٹ آنا تھا اس میں وہ تقریباً 15 کروڑ روپے کی اسکیمیں جو ہیں وہ رکھی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ ہمارا بجٹ پاس نہ ہونے دیا، بلکہ جو ہمارے کام جاری تھے 2018 مارچ میں وہ فیصلہ کر دیجیے کوئی کام نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ کا، تاکہ نون لیگ جو ہے وہ اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے مزید پاپولیرٹی حاصل نہ کرے، کیونکہ آخری سال جو ہے ترقیاتی کاموں کا اس میں اخیر ہوئی ہوتی ہے، تو ہمارے وہ ترقیاتی کام بھی روک دیے گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کام رکے ہوئے تھے یا عوام کے جو بنیادی کام ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسکولوں کو اپ گریڈ کروایا جائے، نوجوانوں کے لیے جو ہے گراؤنڈ جو ہیں وہ بنائے جائیں کھیلوں کے، تاکہ جو طالب علم ہیں یا نوجوان ہیں وہ منفی سرگرمیوں کے بجائے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں جن سے ان کی صحت پہ بھی اثر ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اس کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے خاص طور پہ خواتین جو ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے میں بہتر منصوبے لانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ وقت لائے۔ خواتین کے لیے یونیورسٹی کا اہتمام کرنے والے انشاءاللہ العزیز یہ پہلے میرے کولیگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، طارق باجوہ صاحب، ان کی کوشش تھی کہ جو فیصل آباد یونیورسٹی برائے خواتین ہے اس کا ہاسٹل اور یونیورسٹی یہاں پہ بنے، یہ کینال ایکسپریس جہاں پہ اب ایئرپورٹ بھی ہمارے دور میں منظور ہوا تھا، لیکن وہ حکومت ختم ہونے کی وجہ سے وہ منصوبہ بھی وہیں پڑا رہ گیا۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ خواتین کے لیے جس طرح سے جڑاں والا میں بھی یہ سہولت فراہم کی گئی ہے اور سمندری میں بھی، تو اسی طرح سے یہ تحصیل ہے، تو یہاں پہ بھی خواتین کے لیے جو ہے یہاں کا جو ڈگری کالج ہے اس کو اپ گریڈ کر کے ہم پوسٹ گریجویٹ کلاسز کے لیے جو ہے وہ نیا بلاک بھی بنائیں، نیا سٹاف بھی لائیں، اور بچیوں کو ان کے گھروں کے نزدیک یہ سہولت حاصل ہو یونیورسٹی کی۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں میاں صاحب کو آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو آئیں گے تو کب آئیں؟ انشاءاللہ العزیز میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے سال، بلکہ ابھی 2-3 دن باقی ہیں اس کے، آج 29 دسمبر ہے، تو 15 جنوری کے بعد یا جنوری کا جو لاسٹ ویک ہے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے۔ یہ جو ورکرز کنونشن مختلف ڈویژنز میں رکھے گئے تھے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کارکنوں کو متحرک کیا جائے میاں نواز شریف صاحب کے فقید المثال استقبال کے لیے۔ اور یہ دیکھیں کہ اتنی دھند اور اتنی سردی کے باوجود ہمارا ورکر کنونشن جو تھا وہ باقی ڈویژنز میں بھی کامیاب رہا، لیکن ہمارے یہاں پہ بھی انتہائی کامیاب تھا۔ تو ورکر جو ہیں گھروں سے نکلے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی محبت میں، اور انشاءاللہ العزیز جب میاں نواز شریف صاحب لاہور آئیں یا اسلام آباد، تو ان کا جس طرح سے کسی دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال ہوا تھا، تو ان سے بھی زیادہ انشاءاللہ العزیز ہم ان کا استقبال کریں گے بھرپور طریقے سے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ فلاپ تھا، اصل میں اتنی شدید سردی میں یہ ورکر کنونشن، میری تو تجویز یہ تھی کہ چونکہ ان میں صرف عہدیداران جو ہیں وہ عام پبلک کو نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ ورکرز عہدیداران جو تھے ہمارے ڈویژن کے، اضلاع کے اور فیصل آباد کے، یہ ان کا تھا، یہ ایک مخصوص جو ہے حال ان کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ تو عام طور پہ تاثر لے لیا جاتا ہے کہ یہ جلسہ تھا، وہ جلسہ نہیں،
بلکہ ورکر کنونشن تھا اور اس حوالے سے یہ کامیاب ترین تھا۔ لیکن میرے خیال میں عوامی یعنی کہ سوچ عوامی حلقوں میں یہ بحث تھی بات کہ یہ اگر وہ جگہ اور ہو جاتی غلام آباد کے علاوہ تو یہ کنونشن بھی ورکر کنونشن بہت کامیاب ہو جانا۔ دیکھیں جی، جلسہ جو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، کنونشن جو ہے وہ جب لکھا ہوتا ہے ورکرز، تو ورکرز وہی ہوتے ہیں جو پارٹی کے عہدیداران اور نیچے کارکنان یا ہاں ٹھیک ہے، تو جو ہماری پارٹی کے ساتھ عہدوں کے ساتھ یا مختلف اضلاع میں یا یونین کونسل میں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کو کارکن کہتے ہیں، جو پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ووٹرز اور عوام وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور ان کو اسی وقت مدعو کیا جاتا ہے جب آپ کوئی بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہوں جہاں پہ جناب مریم صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب نے آنا ہو۔ یہ ہمارے پنجاب کے صدر جناب رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اور باقی اضلاع کے جو ایم این اے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر یا عہدیداران، یہ وہ میٹنگ یا وہ ورکر کنونشن تھا۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس کو کسی حال میں یا ایسے کورڈ ایریا میں ہونا چاہیے، جی اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے وہ جو برادر تاثر دیا جا رہا ہے تو خلاف ہو گئی، یہ مخالف جو اپنی سیاست کو ٹوٹتے ہیں نا، یہ تو جی اس میں ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا جتنا بڑا ملینز کا بھی جلسہ ہو جائے نا تو آپ کے مخالف تو یہی کہیں گے یہ جناب ناکام ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری نظر میں چونکہ یہ ورکر کنونشن تھا اور یہ کنونشن جو ہے وہ کامیاب ترین تھا۔ میں عام عوام اور ووٹرز جو ہیں ان کے نام پہ یہ کہوں گا کہ یہ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، تو مخالفین کے پروپیگنڈے میں آنے کی بجائے حقیقت کو جو ہے وہ آپ جان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، بلکہ ملک کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور اپنی صلاحیتیں استعمال کیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ کوئی پاکستان کا لیڈر میں نہیں اسے سمجھتا، وہ جن کے ایجنڈے پہ پاکستان میں آ کے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا وہ ان کا ایجنٹ ہی میں کہوں گا، اس کو لیڈر نہیں کہوں گا۔ تو اس لیے اس کی باتوں میں آنے کی بجائے، جو کہ اس کی باتوں کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور جھوٹ پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے خود چونکہ دیکھا ہوا ہے کہ آج اس جگہ پہ بیٹھ کے اور بات کرے گا، کل دوسری جگہ پہ دوسری بات کرے گا، تیسری جگہ تیسری بات کرے گا، اور سب اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کی نفی کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ عام ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں، جب کوئی بندہ بار بار زبان سے مکر جائے یا اپنی زبان پہ قائم نہ رہے تو اسے کہتے ہیں چھڈو جی وہ کیڑا بندہ ہے جی دی زبان ہی کوئی نہیں، یہ تو بے زبانہ ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے بے زبانہ نہیں، بے زبانے کے ساتھ ساتھ یہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے۔ تو ایسے بندے کے جال میں آنے کی بجائے حقیقت کا سامنا کریں، اور پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھانے والے، پاکستان میں یونیورسٹیاں بنانے والے، پاکستان میں ہاسپٹلز بنانے والے، پاکستان میں فلائی اوورز انڈر پاس بنانے والے، پاکستان میں گوادر میں کام کرنے والے، پاکستان میں ترقی کا جال بچھانے والے، سی پیک لانے والے، اور اسی طرح سے تمام دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے والے، ملک کا نام بلند کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو چونکہ پچھلے چند سالوں میں میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کو پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا، یک طرفہ سارے کا سارا سلسلہ کیا گیا، اور ایک ہی پارٹی کو، ایک ہی لیڈر کو جو ہے ہدف تنقید رکھا گیا، ان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہماری نئی نسل نے اس پروپیگنڈے کو بڑا اپنی لپیٹ میں لیا، تو نئی نسل کے نام پہ میں خاص طور پہ یہ پیغام دوں گا کہ وہ اس جھوٹے بندے، بد اخلاق بندے جس کا کردار آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، آڈیو ٹیپس کی صورت میں، ویڈیو لیکس کی صورت میں، تو وہ سب کے سامنے یہاں ہو رہا ہے، ننگا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس بندے کا ساتھ دینے کے بجائے اس پارٹی کا، اس لیڈر کا ساتھ دیں جس نے اس ملک میں جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ پاکستان بنایا تھا، تو اس کے بعد اس ملک میں استحکام جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب لے کر آئے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نہ صرف ملک کی ملک میں استحکام لائے، بلکہ انہوں نے ملک کے دفاع کو بھی مضبوط کیا ایٹم بم کے دھماکے کر کے، اور پھر ڈیولپمنٹ اس ملک میں جو کام کیے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے، ان سے ملک کو ترقی دی۔
اور جب بھی ہمارے ملک میں غیر ملکی آتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں، تو وہ یہاں کی موٹر ویز دیکھ کے، یہاں کی خوبصورتی دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوا، اور عمران خان کے دور میں تو جو پہلے سے سڑکیں بنی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی، ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئی، ملک جو ہے وہ زبوں حالی کی طرف چلا گیا۔ لیکن اب بھی آپ یقین رکھیں، جو لوگ ملک کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ دیوالیہ ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا، یہ ملک ترقی اور استحکام کی طرف جائے گا۔ ہم اس ملک میں جس طرح سے پہلے لوڈ شیڈنگ سوئی گیس کی اور بجلی کی ایک جن کی صورت اختیار کر گیا تھا، ہم نے اس جن کو بوتل میں بند کیا تھا، اسی طرح سے ہم نے دہشت گردی ختم کی تھی، وہ جن بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اب جب کہ پھر عمران اور اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے فضل سے اب یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور یہ ملک جو ہے ترقی کی جانب جائے گا۔ تو آپ ترقی کے لیے اس بے بنیاد پروپیگنڈے کو متاثر کر دیں جو عمران خان کی قیادت میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور اسی طرح سے پاک فوج جو ہے وہ کل بھی اس ملک کے دفاع کے لیے سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی ہے، اور ہمیں پاک فوج کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اب پاک فوج جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور ہمیشہ سے شانہ بشانہ رہی ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں بہتر انداز میں جو ہے پاک فوج اور سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم یا ہماری پارٹی جو ہے وہ مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔